السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضائے الہی، اللہ اکبر، یہ آج ہمارا موضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس کا ترجمہ ہے کہ ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ کون پرہیزگار؟ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت دے کر ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا، تو کافر حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال حبشی کا اس پر کوئی احسان کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی حضرت بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا جس وجہ سے یہ اتنا سارے پیسے دے کر ان کو خرید لیا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں یہ ظاہر فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جو سب کچھ کیا، خرید کر آزاد کر دیا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، اور نہ ان پر حضرت بلال حبشی وغیرہ کا کوئی احسان تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آیت جو ہے صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، اور ان آیات مبارکہ میں افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی جگمگا رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی فضیلت کیا کہ دنیا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے متقی گزرے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی متقین کی اعلیٰ قسم میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے علاوہ دوسری فضیلت یہ اس آیت سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، جیسے آیت میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، یعنی عنقریب اس کو آگ سے دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر تو سبحان اللہ آپ کی شان ہی الگ ہے، اللہ اکبر۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بھی خوشخبری، کیونکہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی قیامت کے دن، تو ان کو مقام اعراف میں ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، لیکن اہل تقوی جنہیں جہنم سے بچنے کی خوشخبری ہے، ان کے لیے تو دوسرا مقام جنت میں ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ کئی آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی فضیلت اس آیت سے یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ اتقا، یہ جو یہاں لفظ استعمال ہوا آیت میں، اتقا کا لفظ، یہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پانچویں فضیلت اس آیت سے کہ اس آیت سے آپ کا تمام امت سے افضل ہونا یہ بھی پتہ چلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑے متقی ہونے کا درجہ دیا، اللہ اکبر۔ سب سے بڑے متقی کو اللہ نے خود ہی سب سے افضل اور اکرم بھی فرمایا۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے یہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑا اتقا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھٹی فضیلت یہ کہ اکبر رضی اللہ عنہ کے تمام صدقات خیرات قبول اور اعلیٰ درجے کا اس میں اخلاص، اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راہ خدا میں دیے گئے ہر مال کے متعلق کیا فرمایا کہ انہیں جو مال اللہ کی راہ میں دیا اس کے متعلق فرمایا کہ ان کا مقصد، یہ جو اللہ کی راہ میں انہیں جو مال دیا، دکھاوا کرنا نہیں،
ریاکاری نہیں بلکہ یتزکا، اس لیے تاکہ اس سے پاکیزگی ملے، یعنی اللہ اچھی نیت والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جیسے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر صدیق اکبر کے مال خرچ کرنے پر خوشخبری دی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ درجے کے اخلاص کی گواہی خود اللہ نے یوں دی کہ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ترجمہ صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ یعنی رب خود فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یہ صرف اپنے بلند شان والے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خوبصورت مشابہت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو بطور خاص خوش کر دینے کا مجدہ سناتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سبحان اللہ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ کون؟ صدیق اکبر، یعنی بے شک قریب ہے کہ ابوبکر صدیق اس نعمت اور اس کرم سے خوش ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو اس خوشخبری میں ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بے شک قریب ہے کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور صدیق اکبر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور صدیق اکبر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی طرز کلام دونوں مقبولوں سے یکساں ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔